بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ ہمارے لیے اس طور پر بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے جو شریعت مطہرہ ہمیں اور آپ کو دی گئی، اس میں اس امت کو عمر تو بہت کم دی گئی، مگر اس امت کو نیکیاں کرنے کے مواقع بہت زیادہ دیے گئے۔ سابقہ امتوں کی عمریں بہت زیادہ تھی، مگر ان کے یہاں نیکیوں کے مواقع اتنے زیادہ نہیں تھے، جبکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی اس میں نیکیوں کے مواقع بہت زیادہ دیے گئے، جیسے رمضان المبارک ہے، شب قدر ہے، شب برات ہے، محرم الحرام ہے، اور اسی طریقے سے بہت سے مواقع ہیں۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ذی الحجہ کی 10 راتوں کا ہے۔ یہ عشرہ جو ہمارے اور آپ کے سنوں سے گزر رہا ہے، حقیقت میں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری اہمیت کی حامل چیزیں اور بہت اہم ترین مواقع ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ یہ جو آیات کریمہ اس وقت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے اندر انہی چیزوں کو بیان فرمایا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے والفجر۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد عید الاضحیٰ کی فجر کی نماز مراد ہے۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ ولیال عشر، کہ اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں ہیں، اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے والشفع والوتر، کہ جفت اور طاق کی قسم۔ تو یہ جفت اور طاق سے مراد کیا ہے؟ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن نشین رہنا چاہیے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر شب قدر کی عبادت کے برابر اگر اس میں ثواب ہے تو کوئی شخص جو ہے پہلی، تیسری، 5ویں، 7ویں، 9ویں رات میں عبادت کرے اور بقیہ راتوں میں عبادت نہ کرے۔ یا اسی طریقے سے کوئی شخص یہ بھی نہ سمجھے کہ دوسری، چوتھی، چھٹی، 8ویں، 10ویں رات میں عبادت کرنا ہے اور بقیہ میں نہیں کرنا ہے۔ نہیں، بلکہ حقیقت میں اس میں پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی تمام راتوں میں عبادت کرنا ہے، کہ تمام راتوں کا جو تمام راتوں کی عبادت ہے، ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں بیان کرنے کے ساتھ خاص طور پر ایک رات کا ذکر کیا واللیل اذا یسر، کہ وہ رات جب وہ آ جائے۔ وہ رات جب آ جائے اس سے مراد کیا ہے؟ کون سی رات ہے؟ تو 9 ذی الحجہ کا دن مکمل ہو کر 10 ذی الحجہ کا سورج طلوع ہونے سے پہلے درمیانی جو شب ہے، یہ حقیقت میں اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی۔ یہ رات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات مروی ہے کہ اس رات میں شیطان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں معمولی توجہ کی وجہ سے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو شیطان بہت محنت کر کے بندوں سے کرواتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، ان راتوں کی اہمیت کو جان کر ہمیں ان راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے، جانور دیکھنے اور بیجا وقت گزاری کرنے سے اچھا ہے کہ ان راتوں میں ہم عبادت ریاضت کر کے اپنے رب کو منانے
اور اپنے دیگر مسائل کو حل کروانے اور اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی ہم پوری کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص پوری رات جاگ کر عبادت نہیں کر سکتا تو کم سے کم درجے میں عشاء اور فجر کی نماز ہم کو جماعت سے ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا اہتمام اس معنی میں ہم کو کرنا چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت کی ہو۔ اس لیے کم سے کم درجے میں ہم کو عشاء اور فجر کی نماز ہم کو جماعت سے ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر جو اس میں فجر بیان کی گئی وہ 10 ذی الحجہ کی عید الاضحیٰ کے دن کی فجر ہے۔ یہ فجر کی نماز ان پانچ اہمیت والی فجروں میں سے ایک ہے جن کے متعلق بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی۔ اس میں سے ایک عید الاضحیٰ کی فجر کی نماز بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دنوں کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں ہر دن کا روزہ رمضان کے روزے کے برابر ہے۔ اس لیے جب ہر دن کا روزہ رمضان کے روزے کے برابر ہے تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان ایام میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر کسی شخص کے رمضان المبارک میں بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر اس کے روزے چھوٹ گئے اور اگر وہ اب تک قضا نہ کیا ہو تو اپنے روزوں کی قضا بھی اگر ان ایام میں کر لے گا تب بھی اس کو ذی الحجہ کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ عرفہ کے دن کے روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہ کہا کہ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال کے سابقہ اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دن کا روزہ کتنی فضیلت کا اور کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ 1 سال کے سابقہ اور 1 سال کے آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ تو ہمیں اس دن کے روزے کا بہت خاص طور پر ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، مگر اس نیت سے نہیں کہ اب ہم آئندہ سال صرف گناہ ہی کریں گے، نہیں بلکہ ہم جو ہے اس کی فضیلت کے مد نظر ہم اس دن ہم روزے کا اہتمام کریں اور اس نیت سے ہم روزہ رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور احادیث مبارکہ میں ایسی جتنی نیکیاں بیان کی گئی جن کے کرنے پر گناہوں کے مٹ جانا بیان کیا گیا، تو اس میں گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ سوائے توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ دن کے روزے اور رات کی عبادت کے ذکر کے بعد عیدین کے جو مسنون اعمال ہیں ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ پیش آنے والا موقع ہے۔ عام طور پر ذہن میں نہیں رہتا کہ اس دن کیا کیا اعمال کرنے مسنون ہے۔ عیدین کے مسنون اعمال میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں تھوڑا سویرے سو کر اٹھنا، یعنی اگر عام دنوں میں ہم اذان فجر پر اگر ہم بیدار ہوتے ہیں تو اس دن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے ہم اٹھ جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ قریب کی مسجد میں جا کر ادا کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ غسل کرنا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اچھے کپڑے زیب تن کرنا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ خوشبو لگانا۔ چھٹی چیز ہے سرما لگانا۔ ساتویں چیز ہے مسواک کرنا۔ آٹھویں چیز ہے نماز عید کے لیے عیدگاہ تشریف لے جانا۔ نویں چیز ہے ناخن تراشنا۔ 10ویں چیز ہے ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا۔ 11ویں چیز ہے کہ تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جانا، تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے آنا، اور وہاں نماز عید کی ادائیگی کے بعد خطبہ خاص طور پر سننے کا اہتمام کرنا، سورہ یاسین شریف پڑھنا۔ عید الفطر میں صرف اتنا فرق ہے کہ کوئی میٹھی چیز کھا کر جانا، اور عید الاضحیٰ میں جس کے یہاں قربانی ہو رہی ہو اگر خود اس کے نام کی قربانی ہونا ہے، اس کی طرف سے اگر جو ہے قربانی اگر ہونا ہے تو وہ کچھ کھائے بغیر جائے، اور واپس آنے کے بعد جانور ذبح ہونے کے بعد وہ اپنے جانور کے گوشت سے ہی جو ہے اس دن کے کھانے کا اہتمام کرے اور آغاز کرے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی فرض یا واجب درجے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جو ہے ایک افضل اور مستحب درجے کی چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے پہلے بھی اگر کچھ کھا پی لے تو اس پر کسی طریقے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔
عزیزان گرامی قدر، یہ کچھ چیزیں ایسی جو سال میں ایک مرتبہ پیش آنے والی ہے، ان کی صرف توجہ دلائی گئی تاکہ ہمارا عمل کرنا آسان ہو اور ہم اپنا تہوار سنت کے مطابق ہم ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں سنت کے موافق اپنی زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔